صحابہ کرام نے پوچھا نماز کے بعد، یا رسول اللہ آج ایک عجیب ماجرا ہم نے دیکھا ہے، ایسا عمل پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب دونوں چیزیں انہوں نے پوچھی صحابہ کرام نے، تو آپ نے فرمایا جب تم نے مجھے دیکھا پہلے کہ میں آگے بڑھا تو میری آنکھوں کے سامنے جنت تھی، میں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں آگے بڑھ کے میں نے دیکھے کہ بہت شاندار جنت کے درختوں پر انگور لگے ہوئے ہیں اور انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں، جنت کے انگوروں کے درختوں پر گچھے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ میں وہ انگور توڑ کر ان کے گچھے تمہارے لیے لے آؤں۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت اور صحابہ کرام کے لیے اور امت کے لیے رحمت و شفقت کا ایک جذبہ ہے۔ دوران نماز آقا علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، جنت کا ملاحظہ فرماتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں، کھجوروں کے گچھے دیکھتے ہیں، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے، اپنے لیے نہیں لے رہے کہ فرماتے کہ میں اپنے لیے لاؤں، نہیں، میں نے ان کو اس طرح پکڑا، خیال کیا کہ میں توڑ کے تمہارے لیے لے آؤں، پھر میں نے چھوڑ دیا، مجھے خیال آیا کہ اگر میں لے گیا اور تم یہ کھانے لگے تو یہ چونکہ جنت کے انگور ہیں، اور جنت کے انگوروں اور جنت کے پھلوں کی خوبی یہ ہے کہ جو پھل توڑ کے کھاؤ وہی اسی لمحے دوبارہ اگ جاتا ہے، وہ اگنے کے لیے لمبا ٹائم 2 سال 3 سال یہ سال نہیں لیتا۔ جنت میں جب آپ جائیں گے، آپ انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک سب کو توفیق عطا کرے، اس قابل کرے، جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس پھل کو توڑ کے کھائیں، آپ توڑ کے کھائیں گے وہیں وہ پھل اگائے گا، پھر توڑ کے کھائیں گے اگائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ رکھیں، یاد ذہن میں رکھیں کہ یہ اگانا، بیج بونا، مالی کو لینا، پانی دینا، پرورش دینا اور سال 2 سال کے بعد اس کا پھل لینا، یہ اس دنیا کے قوانین ہیں۔ جنت عالم آخرت ہے، وہ اس دنیا کے قوانین کے تابع نہیں ہے۔ وہاں اس دنیا کی ہر شے، ہر پھل، ہر نعمت جیسی سملر، ہر نعمت اور ہر پھل ہوگا، ہر کھانا ہوگا، مگر وہ کیسے تیار ہوگا، وہ اس کا نظام پکا پکایا ملے گا، وہ عالم آخرت کی نعمتوں کے طور پہ دسترخوان پہ دے دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہاں پر جب شادیاں ہوں گی اور پھر بیوی کو کہیں گے پاکستانی لوگ جنت میں جا کر کہ صبح ہمارے لیے سارا دن کھڑے ہو کے کچن میں ناشتے بناؤ، انڈے بن رہے ہیں اور پھر پتہ نہیں ٹوسٹ بن رہے ہیں، پھر اس کو شہد لگ رہے ہیں، پھر اور پراٹھے بن رہے ہیں۔ پاکستانی تو انڈے ٹوسٹ کہاں کھائیں گے، تو پراٹھے بن رہے ہیں، گھی، دیسی گھی کے پراٹھے بنوا کے کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر فارغ ہو کے پھر بیویوں کو کہیں گے، جو حوریں ملیں گی آپ کو 70 ایک کو کہیں گے تم ٹماٹر کاٹو، ایک کو کہیں تم پیاز کاٹو، ایک کو کہیں کہ تم سیلڈ بناؤ، ایک کو کہیں تم میرے لیے بریانی بنا۔ پاکستانی شوہر تو ایسا ہی تصور کیسا ہی کریں گے نا، عادت جو یہی ہے، ایک بریانی بنا دے شاندار، ایک مرغ کا سالن بنا دے گی، ایک بکرے کا سالن بنا دے گی، ایک کوئی اور طرح، اور پھر کوئی اور قسموں کے سالن بنیں گے، کوئی سبزیاں طرح طرح کی بنائیں گے، کوئی سجی کہے گا بنا دیں، تو پھر شام کے کھانے پہ لگ جائے تو حوریں بیچاری سارا دن پکا پکا کے ہی مر جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کے قوانین یہ نہیں ہوں گے۔ جنت کے قوانین مختلف ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ قاعدہ ہے، جو چاہو گے تمہیں اسی لمحے مل جائے گا۔ تم خواہش کرو گے، اگر آپ سجی چاہتے ہیں سجی ملے، سجی مل جائے گی۔ لو کہاں بنے گی؟ کوئی تنور نہیں چاہیے، آپ کریں کھانا، اگر آپ اس چیز عادی ہیں مل جائے گی۔ گوشت چاہیے گوشت مل جائے گا۔ فیٹ فری دودھ چاہیے، سکمڈ ملک، میں پسند کرتا ہوں سکم ملک، 0% فیٹ، تو جو 0% فیٹ دودھ چاہتے ہیں ان کو 0% مل جائے گا۔ ذائقہ بنا ہوا ہے نا، ٹیسٹ بنا ہوا ہے۔ کوئی چاہتا کافی چاہیے، اسے جنت میں کافی مل جائے گی۔ کوئی مانگتا ہے مجھے 7 اپ چاہیے، کوک چاہیے، جنت میں کوک مل جائے گی۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، ارلی 90s کی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا بیٹا کوک بڑی پسند کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، جوان تھا، 22-23 سال عمر تھی، بولا بالا اسکاٹ لینڈ میں، انگلینڈ UK میں، اسکاٹ لینڈ میں۔ اس کے والد نے کہا کہ آپ اس کو نصیحت کریں، جوان ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا، سارا دن اپنی گیمز کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے۔ میں نے اس کو بیٹھ کے سمجھایا، اور میں نے یہ بات جنت کی کچھ تھوڑی سی چیزیں اس کو بتائیں اس بچے کی سمجھ کے مطابق۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے جنت میں مل جائے گا، جو چاہو گے، تو وہ حیران ہو گیا، سن گیا۔ اس نے کہا I love coke, would I get coke in Jannah؟ میں کہ definitely you will۔
پھر اس نے کہا کہ میں باکسنگ پسند کرتا ہوں. اب مجھے نام بھول گئے, محمد علی کلے کا نام لیا اور پتہ نہیں بروس لے کا نام لیا یا کوئی نام ایک اور باکسر تھا, اگر میں غلط نہیں نام لے رہا, تو کیا وہ بھی جنت میں ملیں گے؟ میں نے کہا اگر مسلمان ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ ملیں گے جنت میں, تو باکسنگ میں دیکھ سکوں گا؟ میں نے کہا کہ اللہ پاک سے آپ مانگنا ہے تو تمہیں باکسنگ بھی دکھا دیں گے. تو خیر جب اس قسم کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ میں تو آج سے نماز پڑھوں گا اور میں نے جنت چھوڑنی نہیں, مجھے ہر چیز وداؤٹ اینی ایفرٹ, وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی, وداؤٹ اسپینڈنگ اینی منی, آئی ول گیٹ ایوری تھنگ وٹ آئی وانٹ. میں کہا یس یو ول گیٹ اینی تھنگ وٹ یو وش وداؤٹ اینی ایکسٹرا ٹربل فار دیٹ. آلمائٹی اللہ ول میک یور لائف ویری ایزی دیئر. وہ باتیں سن کے کہتا ہے کہ میں آج کے بعد میں نے جنت لے کے ہی رہنی ہے. تو اس کے بعد نماز پنجگانا شروع کر دیا. یہ بات ارلی 90s کی ہے. پچھلے سال میرا مانچسٹر میں انگلش کا خطاب تھا, یعنی 2008 میں, 2008 کی بات ہے. وہ اسکاٹ لینڈ سے چل کے وہ خطاب سننے وہ بچہ آیا ہوا تھا. یعنی اس بات کو آپ سمجھیں 18 سال گزر گئے تھے. میں نے پوچھا نماز کا کیا حال ہے آپ کا؟ کہ میں آج تک قائم اور دائم ہوں, پختگی سے پڑھتا ہوں. اس کے دل میں بیٹھ گئی بات. اب وہ بروسلی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے باقاعدہ, اور محمد علی کلے کے لیے اور کوک کے لیے, اور کہتے مجھے جم بھی ملے گا جنت میں. وہ جم میں بڑی ایکسرسائز کرتا ہے, وہ اپنی باڈی بلڈنگ کا کرتا تھا, جم بھی ملے گا. میں کہا یو ول گیٹ دا جم آلسو. تو اب وہ جم وغیرہ کے لیے وہ اپنی نماز اس نے 18 سال ہو گئے نہیں چھوڑی. وجہ جو بھی بن جائے, رغبت کی کسی کی, اللہ پاک نے یہی تو باتیں بتائی ہیں نا. خدا کے یہاں حوروں کی کیا اہمیت ہے, مگر وہ جو ساری باتیں قرآن میں بتاتا ہے کہ اتنی خوبصورت حوریں ملیں گی, 70 حوریں ملیں گی, کسی کو اس سے زیادہ ملیں گی. پھر حدیث میں ان کے حسن بیان ہوتے ہیں, پھر ان کی خوبصورت سریلی آواز بیان ہوتی ہے, باغات بیان ہوتے ہیں, کہیں اعلیٰ محلات بیان ہوتے ہیں, کہیں غلمان بیان ہوتے ہیں, طرح طرح کے پھل بیان ہوتے ہیں, کھانے بیان کیے جاتے ہیں طرح طرح کے. یہ ساری چیزیں جو بیان ہوتی ہیں یہ اللہ رب العزت کا کوئی ذوق کا انٹرسٹ تو نہیں ہے, یہ اس کا انٹرسٹ ہے اور اس کے ذوق کا سبجیکٹ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ تو پسند کرتا ہے بندے کی طاعت, اس کی محبت, اپنی معرفت, اپنا قرب, اپنا دیدار. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہیں ایسی چیزوں کو چاہنے والوں کے لیے. یہ چیزیں کن کے لیے بیان کی ہیں؟ جن کی رغبت, جن کا شوق, جن کی محبت, جن کی ایفرٹس پوری زندگی میں ان چیزوں کے لیے ہوتی. اس لیے تو شراب کا ذکر کرتا ہے کہ تم دنیا میں جو لوگ شراب کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں, لعنت بھیجو اس شراب پر. یہ کیا ہے؟ تمہیں وہاں شراب پلائیں گے, شراب طہور پلائیں گے. کس میں ہوگی؟ طرح طرح کی. اور کئی شرابیں دیسی بنتی ہیں, کھلی ملتی ہیں. تم کھلی شرابیں پیتے ہو, چھوڑو, شراب طہور کی طرف ایفرٹ کرو, جاؤ. کئی کہتے ہیں ہم ویسٹ امپورٹڈ سیلڈ شراب کی بوتلیں بڑی اعلیٰ قسم کی کوالٹی کی بنی ہوئی قیمتی پیتے ہیں. وہ ایسا تصور رکھنے والوں کو جھنجھوڑا, ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ہمارے یہاں بھی سیلڈ جس کے اوپر رہی کے مختوم ہوگی, وہ سیلڈ شراب کی بوتلیں ملیں گی جو جنت کی شراب ہوگی, اور زنجبیل سے بنی ہوئی ہوگی, اور قربت کے چشموں سے نکلی ہوئی ہوگی, اور اس کے 2 قطرے اگر شراب طہور میں ڈال دیے جائیں گے تو اس کی مہک اور سمیل اور فریگرنس کہیں کہیں دور تک جائے گی. یہ سارے تصورات قرآن نے کیوں بیان کیے ہیں؟ اس طرح کے تمہیں مخملی قسم کے تمہارے سیجیں ہوں گی, تمہارے چیئرز ہوں گی, اعلیٰ نور کے ٹیلے ہوں گے, پہاڑیاں ہوں گی, نہریں بہ رہی ہوں گی, نیچے دریا بہ رہے ہوں گے تمہارے محلات کے نیچے. یہ جو منظر دکھائے, یہ نہیں کہ ویسی زبانی باتیں کی نہیں ہوگا, نہیں, سب کچھ ہوگا. مگر یہ سب کچھ رکھا کیوں؟ یہ اس لیے بتایا, اس لیے رکھا کہ جن لوگوں کو اس کی طلب ہے وہ اس کی خاطر جنت والے بن سکیں تو بن جائیں. جن کو حور و قصور سے رغبت اور محبت ہے تو کن لغویات میں مارے مارے پھرتے اور زندگی اور اخلاق اور کردار برباد کرتے ہو. تم راتوں کو مصلے پر آ جاؤ, راتوں کو رونا سیکھ لو, مجھ سے پیار کر لو, اور گندی چیزوں سے دل اور تعلق توڑ لو, مجھ سے اپنا تعلق قلب و روح کو جوڑ لو, میری اطاعت اختیار کر لو, میری عبادت میں لذت لینا سیکھ لو, راتوں کو اٹھ کے میری تلاوت کرو, مجھ سے ہم کلامی کرو, جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا. محلات میں رہنا پسند ہے, یہاں تم جھگیوں میں رہے, کچے گھروں میں رہے, بجلی نہیں آتی, 8 گھنٹے بجلی بند ہے, پانی بند ہے, کھانے کو نہیں ملتا, ایک پریشانی ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, چولہے نہیں پکتے. اس مشکل زندگی میں اگر تم مجھ سے لو لگا لو, وہاں نہ بجلی بند ہوگی, نہ گیس جائے گی, نہ پانی جائے گا, محلات ملیں گے, اعلیٰ زندگی ملے گی. جو اس طرح کی سہولت کی زندگی چاہتا ہے ان کو حور و قصور کی بات کر دی. جو لہلہاتے کھیت اور نظارے اور پھل اور پھول اور محلوں کے نیچے دریا اور نہریں رواں دیکھ کر جس کی کیفیت میں ایک خاص لطف اور سرور آتا ہے,
ان کو وہ مناظر سارے بتا دیے. اور وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان چیزوں سے اتنی رغبت نہیں، اگر ہے بھی تو ایک جائز حد تک، مگر وہ ان کے طالب اور مشتاق نہیں. انہیں اشتیاق ہے اس مولا کے مکھڑے کا، دیدار الہی کا، بے پردہ دیدار ہوگا. ان کو بتا دیا کہ ایسوں کو پردہ اٹھا کر میں اپنا جلوہ بھی کراؤں گا. مقام مزید کا دن ہوگا جمعہ کے دن، اس پہ جگہ پہ تم سب کو جمع کیا جائے گا، مختلف سٹیجوں پر، کرسیوں پر، صوفوں پر، اعلیٰ نشستوں پر بٹھایا جائے گا. کرسی لگے گی اور اللہ رب العزت اپنے کبریائی کے نور کے پردوں میں جلوہ فروز ہوگا اور پردے اٹھیں گے اور تمہیں دیدار کرایا جائے گا. ایسوں کو یہ بھی بتا دیا. نور کے بازار لگیں گے، گھر سے نکلو گے اتنا نور تمہارے چہروں پر نہیں ہوگا جو دیدار الہی کر کے اس کی تجلیات کا ریفلیکشن لے کے آؤ گے تو حوریں اور تمہاری بیویاں تم سے کہیں گی کہ تمہاری تو رنگ ہی بدل گیا چہرے کا. تو کئیوں کو خدا کے قرب میں لذت ہے، انہیں قرب کی بات بتا دی. کئیوں کو اللہ کی رضا اور رضوان میں لذت ہے، ان کو اپنی رضوان کی بات بتا دی. کئیوں کو اللہ سے ہم کلامی کی لذت ہے اور اشتیاق ہے، انہیں بتا دیا تم سے ہم کلام ہوگا. کئی بے حجاب اس کا مکھڑا تکنا چاہتے ہیں، اسی میں ترس رہے، ساری زندگی گزار دی، اسی میں بستر چھوڑ دیے، اس میں مصلے پر کھڑے رہے، اس میں روتے رہے، تڑپتے رہے کہ اس یار کا مکھڑا نصیب ہوگا. ان کو اپنے مکھڑے کی بات بتا دی. کسی کو اپنے دست شفقت و محبت سے شراب کے جام پلانے کی بات بتا دی، کسی کو جنت کے پھل کھلانے کی بات بتا دی. الغرض جیسے جس کا ذوق ہے وہ نقشہ بتا دیا اس کو، اور وہ سارا سامان رکھ دیا ہے جنت میں. تو یہ دراصل اللہ رب العزت کی وہ حکمت ہے. تو جنت میں پھل رکھ دیے اور پھر ان میں دوام ہے، چونکہ جنت میں خلود ہے. اس دنیا میں چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، ٹائم لیتی ہیں، اس لیے کہ ایک نظام عارضی اور فانی نظام ہے. جنت کو چونکہ بعد ازاں فنا نہیں، خلود ہے، دوام ہے، اس لیے وہاں یہ قوانین رائج نہیں ہیں. وہاں جو پھل توڑیں گے نیا پھل آ جائے گا، جو توڑیں گے نیا آ جائے گا، کیونکہ اس نے ختم ہی نہیں ہونا. کیوں کہ نہ جنت کا مزہ ختم ہوگا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ راحت ختم ہوگی، نہ حلاوت ختم ہوگی، نہ شیرینی ختم ہوگی، نہ اس کی نعمتیں ختم ہوگی. جتنی بار جب چاہیں گے آپ کو مل جائے گا. گچھے نیچے لٹک آئیں گے. ایک کا قد چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے میں کیسے توڑوں گا، درخت تو اونچے اونچے ہوں گے. تو بھائی کوئی بات نہیں، تو وہ آپ چاہیں گے تو آپ وہ گچھے خود درخت لٹک کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. جنت میں آپ کی حکمرانی ہوگی بشرطے کہ آپ دنیا میں خدا کی حکمرانی قبول کر لیں. جنت میں آپ حکمران ہوں گے اگر دنیا میں خدا کے سچے غلام ہو جائیں، رسول کے سچے غلام ہو جائیں، اس سے لو لگا لیں. جنت میں ہر شے تمہارے لیے آگے پیچھے پھرتی ہوگی.